بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات کافی حد تک اچھی ہے، بہتر ہے اور درست ہے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تقدیر ہم پر جبر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ علام الغیوب، وہ العلیم المدبر جل شانہ پہلے سے جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، وہ تو باریکی سے جاننے والا ہے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے، یہ اعمال، یہ افعال، یہ اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، لیکن خدائے کریم و جلیل، خالق کریم کے پاس تو علم کلی ہے، لہٰذا وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ یعلم ما تفعلون، تم آئندہ جو بھی افعال کرتے ہو کرو گے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تمام خلائق میں سے جس مخلوق کو اللہ نے توفیقی اختیار سے نوازا ہے وہ صرف انسان ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ باقی تمام مخلوقات تکوینی ہے، توفیقی ارادے سے صرف اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے صرف انسان کو نوازا ہے۔ پھر قرآن عظیم میں ان چیزوں میں ایک اعتدال بیان کیا گیا ہے۔ انسان نہ تو مختار مطلق ہے، نہ مجبور محض ہے۔ مختار مطلق رب جلیل کی ذات بابرکات ہے۔ انسان کے پاس جو اختیار ہے وہ عطائی اور توفیقی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے قرآن عظیم میں ایک اعتدال کا سما باندھا گیا ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان اختیار کرے، جو چاہے دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے سیدھے راستے کی رہنمائی دے دی، اب کوئی شکر کے راستے پر چلے یا دوسرے راستے پر چلے، یہ اس کی مرضی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم اس وقت تک کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ ان آیات کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس اعتقاد اور مشرب میں ایک اعتدال اور توازن ہو۔ جس طرح اصول اور اعتقاد کے کتابوں میں یہ فکرہ لکھا ہے کہ انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطائی اور توفیقی اختیار سے نوازا ہے۔ تقدیر کے بارے میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا بھی یہ قول ہے کہ تقدیر دراصل اللہ کا علم ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات حضرت ابو سعید الخراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی دی گئی توفیق میں سے تدبیر کرتے ہیں، اس تدبیر پر جو اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ بھیجتا ہے وہ تقدیر ہے۔ تقدیر اندازی کو بھی کہتے ہیں، تدبیر کو بھی کہتے ہیں، حکمت کو بھی کہتے ہیں۔ قدرہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت اعتدال اور تناسب اور حسن کے ساتھ استوار رکھنا، اندازہ کرنا کے معنوں میں بھی ہے اور قدرت کے معنوں میں بھی ہے۔ اب حرف آخر یہ کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اپنے توفیق کی اختیار اور مرضی سے کر رہا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو اختیار سے نوازا ہے،
لیکن اللہ تو وہ پہلے سے جانتا ہے، چونکہ وہ علام الغیوب ہے، اور اس کا علم سابق ہے، وہ علیم ہے، اور وہ خبیر ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا علم ایک حد تک ہے، اور حد میں ہی رہے گا۔ بے حد علم تو صرف رب جلیل کا ہے۔ اس لیے قرآن عظیم میں بہت سی چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم ایک حد تک جانتے ہو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ تو ہم کسی چیز کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں، اظہار رائے کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں، تو اس علم قلیل میں سے کرتے ہیں۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے،